طرف
انما يتذكر
صرف اور صرف بس اور بس وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ جو صاحبان عقل و خرد ہیں، یعنی جو عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کی فکر الگ، ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا خیال الگ، ہر ایک کا گمان الگ، ہر ایک کی تمنا الگ، ہر ایک کی آرزو الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی فکر الگ، ہر ایک کا شوق الگ، ہر ایک کا ذوق الگ، اپنے اپنی فکر، اپنی اپنی تمنا، اپنی اپنی آرزو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، جب اس میں بازی کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک ہے اداداری، اور اسی میں جب لفظ انجمن بازی آ جاتا ہے یا گروپ بازی آ جاتا ہے یا جو بھی لفظ بازی کے منسوب لفظ ہو جاتے ہیں تو اس کا بالکل مفہوم الٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ابھی بھی ایک انجمن بازی اور گروپ بازی اور کیا کیا بازیاں یہ آدمی کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کا مفہوم بالکل الٹ جاتا ہے۔ اسی طرح الگ الگ مزاج ہے، الگ الگ شوق ہے۔ تو اسی طرح ایک جناب تھے کہ جن کو لڑائی دیکھنے کا بہت شوق تھا، بڑا اشتیاق تھا کہ ہم دیکھیں کہ لڑائی کیسی ہوئی۔ تو ان کے دل میں تمنا یہ آرزو تھی کہ ہم لڑائی دیکھیں گے کہ یہ لڑائی ہوتی کیسی۔ یہ بھی ایک شوق کی بات ہے، لڑائی دیکھنے کا ان کو شوق۔ تو جو لوگ میدان میں جاتے تھے انہوں نے اظہار کیا اپنی تمنا کا کہ بھائی ہمارے دل میں بڑی تمنا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ لڑائی کا نتیجہ کیسا ہے۔ تو اس زمانے میں تیر اندازی کا رواج زیادہ تھا، تیر اندازی کی لڑائی۔ تو جو لوگ لڑنے جانے والے تھے انہوں نے کہا چلیے آج بڑا مقابلہ ہے تیر اندازی کا، چلو چلتے ہیں۔ اب یہ بھی ساتھ میں آ گئے جن کے دل میں تمنا کی لڑائی دیکھنے کی۔ جب یہ آئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑنے والے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہوا یہی کہ جب تیر چلا تو پہلا تیر ان کے ہی سر میں آ کے لگا کہ جنہیں لڑائی دیکھنے کی تمنا تھی۔ تو اب ان کی تمنا تو پوری ہو گئی۔ اب وہ بہرحال وفادار تھے، اچھے لوگ تھے جو ساتھ میں لے کر آئے اور ان کو چھوڑ کر نہیں گئے، ورنہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لے کے تو آتا ہے بڑے احترام کے ساتھ، لیکن چھوڑ کے اس طرح چلا جاتا ہے کہ کوئی خبر بھی نہیں دے نہیں پاتا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، انہیں اٹھایا اور لے کر آئے سیدھے ڈاکٹر کے پاس۔ اب تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیس تو بہت سنگین ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اگر میں نے ان کے سر سے تیر نکالا اور تیر کے ساتھ اگر ان کا دماغ میں نکل گیا تو یہ نہیں بچ سکتے، اور اگر تیر کے ساتھ ساتھ دماغ نہیں نکلا ان کا تو یہ بچ جائے گا۔ تو جیسے ڈاکٹر نے اتنا کہا وہ ابھی ڈاکٹر کی بات تمام نہیں تھی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تیر نکالیے، دماغ کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دماغ کو نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بھائی آپ کو کیا پتا، آپ نے
नहीं डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप चीख निकालिए, मेरे अंदर दिमाग नहीं निकलेगा। क्यों तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो? तब ये बोले कि डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास दिमाग होता, अगर हमारे पास अक्ल होती तो हम मैदान में आते ही। किस लिए? हमारा बिला वजह आना इस बात की अलामत है कि हमारे अंदर अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है। सलावत करिए। और अक्ली मरहला है, बड़े इशारतन आपको एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ कि ये जिन्हें लड़ाई देखने की तमन्ना जो अलग अलग फिक्र होती है। कुछ लोग होते हैं लड़ाई देखने वाले और कुछ अफराद होते हैं लड़ाई लड़ने वाले और कुछ अफराद होते हैं लड़ाने वाले। तो कुछ लड़ाई देखने वाले और कुछ लड़ाई लड़ने वाले और कुछ अफराद होते हैं लड़ाई करवाने वाले। ये भी बहुत ही होशियार और अपने आप को चालाक समझते हैं कि जहां गए आग लगा दी, लड़ाई करवा दी इशारों में। तो ये इसमें है कुछ वो अपराध जो लड़ाई लड़ते हैं, कुछ वो अपराध हैं जो दूर से लड़ाई देखते हैं और कुछ वो अपराध हैं जो लड़ाई करवाते हैं और कुछ अपराध वो होते हैं जो लड़ाई को बचाते हैं, जो इस्लाह करते हैं। और अभी को याद रखना कि न लड़ने वाले हुसैनी हो सकते हैं, न लड़ाई देखने वाले हुसैनी हो सकते हैं, न लड़ाई करवाने वाले हुसैनी हो सकते हैं, बल्कि हकीकी हुसैनी वही है जो लड़ाई को बचाते हैं, आपस में इस्लाह कराते हैं, आपस में मेल-मिलाप कराते हैं। सलावत करिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मुत्तहिद होकर पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करो। कुरान मजीद ने कहा अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना और फसाद क़त्ल से ज्यादा सख्त है। कुरान मजीद ने कहा ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, कि जमीन पे फसाद बर्पा न करो। तो कुरान बता रहा है, समझा रहा है, और फिर भी इंसान की समझ में न आए तो इसका मतलब यह है कि ये अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अक्ल का सही इस्तेमाल ये है कि जो कुरान कहता चला जाए, इंसान अमल करता चला जाए, उस पे अमल मेरा होता चला जाए। सलावत करिए मोहम्मद कि वही लोग नसीहत हासिल करते हैं जो अक्ल का सही इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा आप देखिए, मैं वो बात कहने वाला हूँ इस बरस में सब मिला। मैं ये कहूँ कि इस मरज से, इस बीमारी से, इस भूत से मैं बनी हूँ, तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। तो एक शख्स उठा, उसने अपने अंदर जो बीमारी थी उसका इजहार कर दिया, वरना कितने ऐसे मेरे अंदर हसद है लेकिन मैं उस मरज का इजहार नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हदीस से पैगंबर आपका अल हसदु याकुल हसनात कमा ताकुल नार हतब, कि हसद इंसान की नेकी को इस तरह खा जाता है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद दीन की बुनियाद पर
सगे भाई ने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया। हसद की बुनियाद पर कितने नुकसानात होते हैं। तो ये एक बीमारी है। अब एक बीमारी और है जिसको आने वाले ने आकर पैगंबर इस्लाम की खिदमत में अर्ज किया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ और तमाम कार्य खैर अंजाम देता हूँ, तमाम वाजिबात की पाबंदी करता हूँ, मगर जब मैं कोई अमल खैर करूँ तो अगर लोग मेरी तारीफ कर देते हैं तो वो अमल खैर करने में बड़ा मजा आता है। क्या कहता है? अब मैंने सब लोग मजलिस यहाँ आके बैठा और तो मोमिन ने साहब नारे लगाए और साहब दुरूद और क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आपको कितना अच्छा लगता है? आप बताइए। हर एक आपने लम्बा पड़ा, जब तारीफ हो गई तो कितना अच्छा लगता है। तो मिजाज है, ये फितरत है इंसान की कि जब कोई कार्य है तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ वजह सुभान अल्लाह, आप कितने बड़े नमाज़ी हैं। क्या नमाज सब पढ़े, किसी ने देख लिया काले साहब आप नमाज सब के पाबंद हैं, तो आप ऐसा कौन है? तो जब कार्य खैर, ये बुराई नहीं, कार्य खैर की लोग तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को बड़ा सुकून महसूस होता है जब ये पैगंबर हमारी ही तरह इंसान हूँ योहा इलैया, लेकिन फर्क ये है कि मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। अब आप मुलाजा फरमाएं, अल्लाह कहना बोल, ऐ मेरे हबीब कह दो कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। अल्लाह अकबर। जो नबी सैयदुल अंबिया बनकर आया है, जो खातमुल मुरसलीन बनकर आया है, कायनात में उससे बेहतर न कोई आया है और न आ सकता है, मगर वो भी जब मकामे तारुफ में आता है तो कहता है मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ। भाई वो तो ये कह सकता है कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, मगर हमें ये कहने का इख्तियार नहीं है। हम जैसा बशर है। सलाम करिए आपको पैगाम क्या है? बोल। अल्लाह कहता है रसूल कहे तो तुम कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यानी दरबटा अल्लाह ये बता रहा है कि मैंने तो तुमको आला बनाया है, मैंने तो तुमको अरबा बनाया है, मैंने तुम्हारे ऊपर कुरान मजीद को नाज़िल किया है, मैंने तुमको नूरी खल्क़ किया है। कायनात में तुमसे बेहतर कोई नहीं है, मगर जब लोगों के सामने बताओ तो तुम यही कह दो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। तो जब सैयदुल अंबिया ये कह रहे हैं आम इंसानों से कि मैं तुम्हारी तरह
تعریف ہو جائے، تمہارا شکر خدا بڑھ جائے کہ اے میرے پروردگار میں کس لائق ہوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو تیرا کرم ہے، یہ تو تیرا رحم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو تم نے اتنا بلند و بالا بنا دیا۔ اور اگر تعریف بھی ہوتی چلی جائے تو شکر اس کا کرنا، نام اس کے لے کے چلے جانا، اس کی اطاعت میں اور اضافہ کرتے چلے جانا، تو تمہیں بلندیاں مطلب حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ سلام پڑھیے محمد حاصل کرتے ہیں کہ جو صاحبان عقل و خرد ہیں۔ تو عقل کا صحیح استعمال ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ جس کے لیے کر رہے ہیں اسی سے امید بھی رکھیں۔ ورنہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے اس عمل میں دوسرے کو میرا شریک قرار دے دیا، اب دیکھو میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ تم نے اس کو شریک قرار دے دیا تو میں اپنے شریک کا حق نہیں مارتا ہوں، لہذا میں تمہیں حوالے بھی اسی کے کر دیتا ہوں۔ اب جب ہوگی قیامت اور پڑھی ہم نے نمازیں دکھانے کے لیے، ہم نے عزاداری کی دکھانے کے لیے، ہم نے نظر و نیاز کی دکھانے کے لیے، تو اب تو وہاں جائیں گے ہم، پروردگار ہم نے تو اتنی عبادتیں کی، تو اللہ کہے گا چلے جاؤ اسی شریف کے پاس کہ جس کے لیے تم نے عبادتیں کی ہیں۔ اسی طرح نظر و نیاز اگر دکھاوے کے لیے کی ہوگی تو آئندہ بھی کہیں گے چلے جاؤ ان کے پاس، آج میں تو ان سے کہ جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر ہمارے لیے عمل کیا ہوتا تو ہم تمہیں اجر دیتے، لیکن تم نے اگر غیر کے لیے عمل کیا ہے تو اجر کی گولی سے تلاش کرو، بھی سے دے دو۔ سلام پڑھیے محمد پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں خلوص پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اور دیکھیں خلوص کی بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی عظمت ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے بہکاؤں گا، سب کو صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن میں تیرے مخلصین بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ لیکن شیطان نے بھی اپنی عاجزی کا اعلان کر دیا کہ نمازیوں کو بہکاؤں گا، روزے داروں کو بہکاؤں گا، حاجیوں کو بہکاؤں گا، ہر طرح کے افراد کو بہکا دوں گا، مگر اے پروردگار جو تجھ سے خلوص نیت رکھتے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ لہذا ہر عبادت میں، ہر عمل میں اللہ سے یہ دعا مانگو کہ پروردگار عبادت کرنا یہ میرا کام ہے، خلوص عطا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تھوڑی سی عام طور سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اللہ نے یہ جو آپ کو عقل عطا کی، اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں، دیکھیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
कहा कि देखो सच और झूठ में से 4 ऊपर का फर्क है। आमतौर से जो बातें सुनी जाए वो झूठ होती है और वो देखी जाए वो सच होती है। अब आप यकीन से बताइए कि कितने ऐसे अपराध हैं जो देखी हुई बातों पर अमल करते हैं। ज्यादातर चाहे मामला घर का हो या घर के बाहर का हो, ज्यादातर अमल जो किया जाता है सुनी सुनाई बात। क्या कहना है? अभी दिक्कत घर से सुबह को गए तो बहुत अच्छा मिजाज था और शाम को आए टीका लेके घर के अंदर जब आए और जो तरह तरह की बातें जो काम कर पहुंचाई गई तो जला ना गया, बेहोश होकर अच्छा ये बात है तो ये करने का होगा तो ये सब क्या है का सुनी सुनाई बातों पे अमल किया जाता है। मगर इस्लाम ने बता दिया, दीन ने बता दिया, अकल ने बता दिया कि देखो सुनी हुई बातों पे अमल ना करो, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनको नजरअंदाज कर दो, इन तमाम बातों पे सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र व तहम्मुल करने वालों के साथ है। तो सुनी सुनाई बातों पे उनको नजरअंदाज करना तुम्हारा काम है और तुमको कामयाब करना ये परवरदिगार आलम का काम है। तो सुनी सुनी बातें ये तो बिल्कुल ही आप समझिए कि एक तरह से भट्टी में को डाल दीजिए। अब मामला आया देखने का आमतौर से देखी हुई बातें सच्ची होती हैं, लेकिन हर उम्मीद में कोई खुसूसियत होती है, लेकिन यहाँ भी बहुत यहाँ भी 100% कुल्ली तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो आंखों से देखा जाए वो 100% सच हो। वही मौलाना ये तो आपने जो वही बात कही साहब, चलिए हम सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करेंगे। अब आपने और ज्यादा पाबंदी लगा दी कि देखी हुई चीजें भी सब सच नहीं होती है, क्या किया जाए? क्या आंखों पर भी यकीन न करें फिर किस पे यकीन करें? कहा कभी कभी आंखें की गलत बयानी से काम अगर किसी को धुंधला दिखाई देता तो चीज होती कुछ और है और दिखाई कुछ और देती। इसका मतलब कि आंखें आप जो है रेल की सफर करते तो आपको लगता है जैसे जमीन चल रही है, लेकिन क्या हकीकत में जमीन हरकत में है। बस में बैठे थे तो आप देख लीजिए, धूप से आपने देखा धूप में चिलचिला धूप में लग रहा पानी है, लेकिन जब करीब गए तो पानी का नाम निशान भी नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आंखें भी धोखा कर देती, चीज होती कुछ है और दिखाई कुछ और देती है। जो कि तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें अल्लाह ने सिर्फ सुनने के लिए कहानी अता नहीं किए, देखने के लिए आंखें ही अता नहीं की, बल्कि इसके अलावा सोचने के लिए तुम्हें अक्ल अता की है। आंखें बता रही है कुछ मगर अक्ल बता रही है कुछ। तो यहाँ भी सिर्फ आंखों पे फैसला नहीं करो बल्कि अक्ल की कसौटी पे फैसला करो। जब अक्ल की कसौटी पे फैसला करते चले जाओगे तो तुम
کوئی ایسی بات کہ دیکھو مولانا نے ارے بھائی یہی جب نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ یہ اذان کو باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہوٹل پہ دکھائی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بتائیے ایسا ہوتا نہیں؟ اگر کہیں تھوڑی سی چوک ہو جائے تو کتنا بڑا فساد کرتا ہو جائے. تو شیطان کی نظر سردار پہ زیادہ رہتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ سب کو بہکانے سے اچھا ہے کہ ایک ایسے کو بہکا لیا جائے جس سے پورا معاشرہ ہی خراب ہو. تو شیطان کی نظر ہر ایک پر. میں مثلاً میری عادت یہ ہے کہ ہمارے اسکول کا ٹائم مثلاً 2 بجے کا ہے یا 1 بجے کا ہے، تو کہیں پر ہم نے روزانہ نماز پڑھ لی 1 بجے. اب کبھی ہوا کہ جلدی کسی کام سے آ گئے تو چونکہ ذہن میں کیا ہوتا ہے، دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نماز ہم پڑھ لیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو گیا کیونکہ دماغ میں یہ رہتا ہے نماز تو پڑھ. اب بعد میں خیال آیا ارے آج تو ہم نماز پڑھی نہیں، آج ہے بھی نماز ہو کے نہیں. تو آپ نے اس سے مطلب کیا سمجھا کہ اگر تھوڑی سی چوک آپ نے کی نہیں اور شیطان نے وہیں آپ سے فائدہ اٹھا لیا. تو شیطان سے مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہر لمحہ اپنی عقل کا استعمال کریں. آپ جب اپنے گھر سے قدم نکالے تو قدم قدم پر یہ سوچتے چلیں کہ یہ میرا قدم دین کی راہ میں جا رہا ہے یا باطل کی راہ میں جا رہا ہے. تو ایک لمحے میں اور ابھی کو یہ اللہ نے عقل ہی کو امتیاز عطا کیا. آپ محنت مزدوری کیجیے، جسم کی طاقت لگا دیجیے. بھائی کتنا کما سکتے ہیں؟ 500 1000 2000 اس کی کوئی حد نہیں. لیکن جو تعلیم یافتہ ہے، جو SDM بن گیا، جو DM بن گیا، جو اچھا انجینئر بن گیا، جو ایک بہت اچھا وکیل بن گیا، اب جو اس نے عقل کا استعمال یہ دنیاوی اعتبار سے کیا تو آمدنی کا معیار بھی اس کا بلند ہوتا چلا جائے. جتنا زیادہ اس کا ذہن تیز ہے، جتنا بڑا مقصد اس نے عقل کے ذریعے سے پا لیا، اتنی ہی اس کا فائدہ بڑھتا چلا جائے. تو یہ دنیا میں عقل کا کمال ہے. تو دنیا میں تو یہ کمال ہو گیا، بھائی دین میں کیا کمال ہوگا؟ دین میں بھی اللہ نے عقل کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر سکتا ہے انسان جب عقل کا صحیح استعمال کرے. اور اگر کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر ہم عقلداروں کی تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. کب کیسے آئے؟ کب کربلا میں آ جائیے. وہ کون تھا کہ جس نے لجا کے فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا، جو امام حسین کو گھیر کر لایا، مگر جب صبح عاشور اس نے عقل کا صحیح استعمال کیا، اپنے آپ کو گناہ کا احساس کیا، لا کر حسین کے قدموں پہ ڈال دیا. جب حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو ڈال دیا تو حسین نے سینے سے لگا کر کہا ہو تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام ہو رکھا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. یہ ہے عقل کا کمال کہ صدیوں کا سفر انسان لمحوں میں طے کر سکتا ہے. اور یہ پیغام کربلا، یہی پیغام کربلا ہے کہ قیامت تک کتنوں کو ہو بنا دیا جائے گا. احساس ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. اگر انسان کی یہاں احساس جب بھی بیدار ہو جائے گا تو کسی بھی وقت پتہ نہیں کون سا لمحہ، کون سا زمان اور کون سی گھڑی. اور یہی بہترین گھڑیاں ہیں کہ ہم سب جناب حر کی طرح اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں. ہم لمحوں میں جہنم سے
گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں. جو ہم کر رہے ہیں وہ شریعت نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اہل بیت کا طریقہ کیا ہے, اہل بیت کی سیرت کیا رہی ہے, اہل بیت کا اخلاق کیا ہے. تو یقیناً یہ 2 مہینے آپ دن ہماری تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اگر ہم ان دنوں میں بھی نہ سمجھ سکیں, جناب ایک لمحہ ملا, ایک لمحے میں اپنے آپ کو تبدیل کریں اور ایک کوئی نہیں. اس کے علاوہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب پہلے قلبی وہ عیسائی مرد حق پڑھ کے اور ابھی چند ہوئے تھے کہ شادی, مگر حسین کی محبت آئی, آ گئی, سب کو تک کر دیا اپنے آشا آرام لذت, سب کو تک کر دیا حسین کی بارگاہ. اسی طرح جناب سہیل حضرت امام حسین کی خدمت, ان کا دامن مل گیا تو سب کچھ بھول گئے. یہ عشق ہے, یہ عشق حسین کہ خود بخود انسان کے کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو حالت اور ہوتی ہے, جب ناشتہ کر لیں اور نہا ہوتے جب فرش ہوتے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی. اسی طرح مجلس سے پہلے اور کیفیت ہونا چاہیے. جب مجلس سے واپس جائیں تو بستر پہ غور و فکر کریں کہ ہم نے اپنے آپ میں کتنی تبدیلی پائی, ہم میں کتنی تبدیلی آ گئی. بس میں ایک بات آپ سے دیکھتا ہوں کہ آپ مثلاً سب لوگ ملتے یہ عہد کیجیے یہاں پر پڑھ سے اللہ میں کہ آج سے 2 مہینے 8 دن تک ہمیں نمازیں پڑھتے جانا کو ترک نہیں کرنا ہے. آپ 2 مہینے 8 دن تک یہ عہد کر لیجیے اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ بے نمازی ہو جائیں اور کہیں بھی جائیے گا سب سے پہلے اگر نماز 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 آپ کو یاد نہ رہے, آپ کو کھانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی, آپ کو پینے کی کوئی فکر نہیں ہو, کہیں مہمانی میں بھی جائیں گے تو کھانا لگا ہوگا, بہترین مشروبات موجود ہوں گے, لیکن اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو سب سے پہلے تمنا یہ ہوگی کہ پہلے مجھے نماز پڑھ لینا چاہیے, بعد میں کھانا. تو یہ تمنا آپ 2 مہینے 8 دن عہد کر کے اتنا کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی اللہ بے نمازی نہیں دکھائیے گا. ہمارے نوجوان اور مومنین کثرت کے ساتھ مسجد میں دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے ہمارے نوجوان جب 2 مہینے 8 دن موبائل پر نوحے اور اہل بیت کے فضائل سنتے رہتے ہیں, تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عام دنوں میں بھی پھر عادت بن جاتی ہے, وہ نوحے سنتے ہیں, فضائل اہل بیت سنتے ہیں, ذکر اہل بیت سنتے ہیں. اور یقیناً جب ہم اپنے آپ کو جتنا اہل بیت سے قریب کر دیں گے, آپ ایک قدم اہل بیت کی طرف بڑھائیے تو 100 قدم خود اہل بیت پڑھ کر آپ کو اپنی آغوش ملے. ان سے زیادہ قریب ہو, ان سے زیادہ قریب ہو جنہوں نے اسلام کو خاطر اپنا پورا گھر قربان کر دیا. جناب جناب قاسم جیسا چاند کا ٹکڑا جس کا لاشا کربلا کے میدان میں پایا, اور محمد حسین کو زینب سے کتنی محبت تھی اور زینب کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی. عبداللہ میں
اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو کیا ہوا کہ میرا بھیا جا رہا ہے تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اس کا انتظام تو تمہارے بابا خود کر گئے. جب آپ کیا تھا تو شرط لگائی تھی کہ اے عبداللہ اگر میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہتے تو اس کو منع نہ کرنا. میری بیٹی حسین کے بغیر زندہ اتنی محبت. حضرت آپ ایک جملہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے وزن نہیں اٹھایا کہ جو حسین جیسی بہن ہو کائنات میں اور حسین جیسا بھائی. مگر حسین کو کتنا پیارے تھے اور محمد جب بھی اجازت لینے آتے ہیں کب میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری بہن زینب کی یادگار ہوئے. جب کسی طرح اجازت نہ مل پائی تو زینب کو لانا اور ایک دن کا کیا میں نے اپنے نانا سے حدیث کا بتائیے کیا کہا تھا میرے نانا نے. نانا نے فرمایا تھا سب کو توجہ بلا کہ سب اور خیرات سے بلائیں دور ہوتی. میں دیکھ رہی ہوں کہ چاروں طرف سے بلائیں مصیبتیں حصار کیے ہوئے ہیں آپ کو, چاروں طرف سے مصیبتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. میں اپنے اور محمد کو آپ اوپر سے خیال کرنا چاہتی ہوں, صدقہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ حسین مجبور ہوئے اور محمد کو بڑی عزت نظام ملی اور زینب نے دونوں بچوں کو بلایا تو محمد ملا. دونوں بچے آ گئے اور زینب نے کہا دیکھو خبردار ہوشیار اگر پورے سے دریا تک پہنچ جاؤ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنے دونوں سے پانی مت کرو. اس لیے کہ سکینہ خیمے میں پیاسی, شہزادہ علی اصغر پیاسے. کریں اما جان آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کی شیر کی قسم کہ ہم پیاسے مر جائیں گے, دنیا پانی پانی ہو جائے مگر ہم پانی کو اپنے لب تک نہیں لا سکتے. اتنا کہا میدان میں آ گئے اور دونوں بچوں نے جنگ کرنا شروع کیا. ارے یزیدیوں کو علی کی جنگ یاد آتی, جدھر جاتے تھے کبھی میسرہ پر حملہ تو کبھی میمنہ پر حملہ, کبھی قلب لشکر پر حملہ, اور حملہ کرتے کرتے جس میں 7 کے قریب پہنچے. اس نے کہا کیا مصیبت ہے کہ بچوں نے والا کرا اور اب تو پلٹے. تو جنگ کرتے کرتے دریائے فرات پر آ گئے. جب دریائے فرات پر آئے تو بچے پیاسے کتنے تھے, پانی پی سکتے تھے, مگر یہاں اپنی پیاس کو بھول گئے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا کتنا اچھا ہوتا تو ساتھ میں مشق سکینہ لے آئے ہوتے تو سکینہ بھی کو سیراب کر دیتے, شہزادے علی اصغر کو سیراب کر دیتے. اللہ اکبر. یہاں کی زینب کے دور حال اگر یاد کر رہے ہیں تو سکینہ کی پیاس کو, علی اصغر کی پیاس کو اللہ کو ایک آماد ہوتی گئی کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو اگر دریا پہ قبضہ ہو گیا, اگر یہ بچے سیراب ہو گئے تو ان میں کامیابی میسر نہیں ہوگی. تو اللہ کو چاروں طرف سے حملے کر دیے گئے. جناب محمد نرغے آسان میں گھر گئے. جب زخموں سے چور ہوئے تو آقا کو مدد کے لیے پکارا, آقا ہماری مدد کو آئیے. ادھر حسین چلے, ادھر حضرت عباس سے علمدار چلے. اللہ جب قریب آئے تو ابھی رقم میں جان باقی تھی. ارے حضرت امام حسین کو سلام کیا اور آہستہ سے ایک مرتبہ کا زیادہ توڑ کر کہا ہے مامو جان ہماری مادر گرامی کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہم دریا تک تو پہنچے ہیں مگر ہم سیراب نہیں ہوئے ہیں, ہم پیاسے ہی دنیا سے جا رہے ہیں. اتنا کہا تو نفس انصری سے پرواز کر گئی.
परवरदिगारा मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालूम Hussein,